دوستو، سورہ آل عمران کی 169ویں آیت 169 آیت شروع کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں منافقوں نے کہا، احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو منافقوں نے کہا ہم نے کہا تھا نا کہ مدینے کے اندر رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، اگر یہ لوگ ہماری بات سنتے تو یہ لوگ نہیں قتل ہوتے۔ اس کے جواب میں پہلا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سے ہو سکے تو موت کو ہٹا کر بتاؤ۔ مطلب کیا؟ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ موت دینا چاہے، آپ کتنے بھی محفوظ جگہ رہ جائیں موت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے آپ بڑی سے بڑی جنگ میں بھی جائیں زندہ واپس آئیں گے۔ اب حکم اللہ کا ہے، اللہ کے حکم سے نکلنے کے بعد موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اگر نہیں نکلتے تو بچ جاتے، نکلنے سے شہید ہوئے؟ تو کہنے کا مقصد کیا؟ موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم گارنٹی دو گے جو ٹکا اسے موت نہیں آئے گی، 1 سال تمہاری بات سن کر ٹکے گا تو موت نہیں آئے گی، تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ پھر کیا کہہ رہے ہو کہ ہماری بات سنتے تو قتل نہیں ہوتے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لمن یقتل، جو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اموات، جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید ہوئے، ان کو مردہ مت کہو۔ کیا بولنا؟ بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں۔ قرآن کی آیت، ڈونٹ کال دوز who were martyred in the path of Allah as death, but they are alive۔ یہ ترجمہ، وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ حضرت عمر زندہ ہیں، قرآن۔ عثمان غنی زندہ ہیں، حضرت علی زندہ ہیں، حضرت زبیر و طلحہ۔ قرآن کیا بولو بھائی، قرآن کی آیت، کوئی بڑے سے بڑا عالم آیت میں پڑھ رہا ہوں، وَلَا تَقُولُوا، ڈونٹ سے، لمن یقتلوا، دوز who were killed، فی سبیل اللہ، in the path of Allah، امواتا، died، death، but احیاء، they are alive۔ سمپل ٹرانسلیشن، وہ زندہ ہیں، ولیکن، بٹ، لیکن، تشعرون، ولیکن لا تشعرون، تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کیا ہے، لیکن ان کو مردہ مت کہو۔ حضرت حسین، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سنے تو کلیئرٹی مل جاتی۔ اب کوئی بولتا نہیں انہوں مردہ بولو نکو بولتا ہے اللہ، کوئی کیا بولے گا؟ نہیں بولو نکو بولتا ہے لیکن انہوں مردہ۔ اب آیت دیکھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ہرگز نہیں سمجھنا، تحسبن، ہرگز نہیں سمجھنا، never ever think، یپودم نینک وینڈام، وَلَا تَحْسَبَنَّ۔ بھائی آپ چاہیں تو ایک سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 verse number 169، you go and see the translation، whatever translation you want to see۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، never ever think، ہرگز نہیں سمجھنا، الذین قتلوا، جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں، امواتا، ان کو نہ مردہ کہنا نہ ان کو مردہ سمجھنا۔ اب یہ آیت کس کے جواب میں آئی؟ ان کو مردہ سمجھنے والے کون؟ ان کو مردہ بولنے والے کون؟ منافق۔
منافق بولا مر گئے نا، ہماری بات سنتے تو اچھا رہتے نا، بولتے دیکھو آج بھی بولتے دیکھو کربلا کو جانے کی کیا ضرورت تھی، نہیں جاتے تھے تو بچ جاتے تھے نا، یہ بولے سو جو کہتا ہے کربلا کو جانے کی کیا ضرورت تھی، نہیں جاتے تھے، صحابہ بولے محبت میں بولے، صحابہ بولے مت جاؤ مت جاؤ، کیوں نہ کو جاؤ، آپ کرتے ہیں سو غلطی، نہیں آپ جائیں گے تو آپ شہید ہو جائیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے تو ہماری زندگی میں آپ کے چہرے میں ہم حضور کو دیکھتے تھے، ہمارا غم میں بولے، دکھ میں بولے، محبت میں بولے۔ تو جو اللہ کے راہ میں جاتا ہے اسے مردہ کہنے والا بھی منافق، اس کو مردہ سمجھنے والا بھی منافق، مومن ایسا کام نہ کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہ سمجھنا جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہیں سمجھنا، پھر کیا سمجھنا میرے مولا، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس زندہ ہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ بھائی انہوں کہاں ہی، بھائی انہوں وہ پولیس اسٹیشن میں، وہ اس کے پاس ہی، بھائی ان کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا، ان کی زندگیاں کہاں ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہیں۔ یہاں مطلب کیا، اب ان کی زندگی کیسی ہے، بڑی پیاری زندگی ہے، ان کے رب کے پاس ہیں، کیا کر رہے ہیں، یرزقون ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری آیت کا آپ دیکھیں شروع سے آخر تک، نہ ان کو مردہ سمجھنا ہے، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس زندہ ہیں، یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی کھاتے پیتے زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ شہید کی زندگی، تو کہنے کا مقصد کیا ہے، جو اب منافق کوشش کیا کر رہا تھا کہ آئندہ مسلمان جہاد کو جانے سے ڈر جائیں، موت کے ڈر سے ڈر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے شہید جو ہو جاتا ہے اسے جو زندگی ملتی ہے ابدی زندگی مل جاتی ہے، وہ زندہ ہیں، فرحین بہت خوش ہیں۔ اب وہ کیسے زندہ ہیں، قرآن کی اب ترجمہ پڑھ دیا ہمیں، کیا پڑھ دیا ابا، ترجمہ، یہ اس کا کوئی دوسرا معنی نکال نہیں سکتے، یہ معنی۔ اب قرآن کی تفسیر کس سے سوچنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا نا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، بِإِسْنَادٍ صحیح، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی حدیث لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بِإِسْنَادٍ صحیح، صحیح سند کے ساتھ ہے، کوئی بھی آج تک اس کو ضعیف بولا سو میں دیکھا نہیں۔ ان ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا، ابن عباس، عباس کے بیٹے، یہ عباس کون، حضور کے چچا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا، عبداللہ، پیارا نام جو ہم رکھتے نہیں۔ اب کیا، میں خراب عادت نہیں بولتا، اچھی عادت ہی ہے، لیٹسٹ کون بھی سنے نہیں سو نام بولو حضرت، حسیر، تکیا، کوئی بھی سنے نہیں، بیگ، واچ، برکت کے نام رکھیں۔ میرا دوسرا بیٹا تو نام رکھنا، مجھے حلیمہ نام پسند تھا اس وقت رکھنے کے لیے، بی بی حلیمہ، تو لڑکی پیدا ہوگی تو حلیمہ رکھیں گے، ایسا سوچنا، برکت آئیں گی ان کی، بی بی حلیمہ۔ وہ جو میلاد کا کچھ بیان تھا اس وقت، جو ان کی جو محبت حضور کے ساتھ، ان کی جو نصیب، بھائی کیا تھی ان کی اچھائی، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ حضور ان کے گود میں پلے تو کیا تھی ہوں گی وہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام ایسا رکھنا، سلسلہ نیو نام، ممی مما نیو نام، ممی نیو نام، کون بھی نہیں سنے سو نام۔ اب بیٹی ہوئی تو حلیمہ رکھیں گے، بیٹا ہوا تو کیا رکھیں گے، تو مشکات المصابیح ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں نام رکھنے کے بارے میں حدیث کا چیپٹر ہے، تو پہلی حدیث کھولا میں تو اس میں نام آیا احب الاسماء الی اللہ،
یا للہ. اللہ کو سب سے پسندیدہ نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن. تو حدیث پڑھ لیے، نیت کر لیے، بیٹا ہوگا تو عبداللہ رکھیں گے، بیٹی ہوئی تو عبد الرحمن حلیمہ رکھیں گے. ہوا بیٹا نام رکھے عبداللہ. کیا با لوگاں تھوڑے تمہیں جا کو عبداللہ نام رکھ ڈالے، ہمیں عبداللہ رکھنا سو، ہمیں بھی عبداللہ نہیں رکھے تو پھر کون عبداللہ رکھیں گے؟ کتنے کن کا نام ہے دیکھیں عبداللہ. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جابر، کتنے عبداللہ ہیں صحابہ. رکھیں انشاءاللہ. بیٹا ہوا تو نام عبد الرحمن رکھیں، عبداللہ رکھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لما، صحیح حدیث ہے، بے فکر سے سنیے. اب کیا زندہ ہیں؟ کیسا زندہ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لما اصیب اخوانکم باحد، جب تمہارے بھائی شہید ہوئے احد کی جنگ میں، جعل اللہ ارواحہم، اللہ نے ان کو روحوں کو رکھا، فی جوفی طیر خضر، ہرے پرندوں کے جسموں میں اللہ نے ان کے روحوں کو رکھ دیا. ایک پرندے ہیں، ان پرندوں کے جسموں میں شہداء کی روحیں ہیں. کیا کرتی ہیں شہداء کی روحیں؟ تریدو انہار الجنہ، جنت کی ندیوں پر جاتی ہیں پانی پینے کے لیے. شہداء زندہ ہیں اور پانی کہاں کا پی رہے ہیں؟ جنت کا پانی پی رہے ہیں. تأکل من ثمارہا، وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں. اسے بولتے امانت داری. ہر حدیث پیش کرنا عالم کا کام ہے. اس بات کو چھپاؤں گا، اس بات کو بتاؤں گا، یہ عالم کا کام نہیں. اور سننے والوں کا بھی کام یہ ہے، میں یہی سنوں گا یہ نہیں سنوں گا، یہ بھی مومن کی نشانی نہیں. میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دے رہا ہوں، میں اسرار بیان نہیں کر رہا ہوں، میں معرفت بیان نہیں کر رہا ہوں. لوگوں کی عقل جتنی ہے اتنی ہی میں بیان کر رہا ہوں جو ہے. تو یہ شہداء کی روحیں جاتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں. وہ تأوی، اور کہاں رہتی ہیں، کہاں زندگی گزارتی ہیں؟ الی قنادیل، قنادیل کہتے ہیں اس طرح یہ جو لٹک رہے ہیں نا، قنادیل. الی قنادیل من ذہب، سونے کے قنادیل ہیں، معلقۃ فی ظل العرش، عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں وہ سونے کے قنادیل. ان سونے کے قنادیل میں پرندوں کے جسموں میں شہداء کے ارواح رہتی ہیں، پیتی ہیں جنت کا پانی، کھاتی ہیں جنت کے میوے. فلما وجدوا طیب مأکلہم ومشربہم ومقیلہم، جب وہ لوگ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، کھانا پینا جنت کا پانی، کھانا جنت کا پھل، رہنا کہاں؟ عرش کے نیچے. شہید ہوتے ہی انشاءاللہ ملے گا. اب یہ منافقوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ یہ لوگ برین واش کر رہے ہیں، برین واش کر رہے ہیں کہ دیکھو حضور کی بات سن کر شہید ہو گئے، تمہاری زندگی برباد ہو گئی. حضور کے زبان سے صحابہ سن رہے ہیں کہ جو شہید ہوتا، اب ہم ناچ خواہش آتی کو تو صحابہ کی حالت کیا رہے گی؟ متین کو خواہش آ گئی. میں رزق اٹھا کر بیان کر رہا ہوں، ہر مسلمان کو شہادت کی خواہش رہنا، بے ضرورت نہیں، بے ضرورت نہیں، بے ضرورت کسی سے تھوڑا بھی لڑنا نہیں. without need never ever fight with anyone. بٹ اگر موقع آئے، ہر ایک کی تمنا کیا رہنا؟ مولا موت آئی تو شہادت کی موت آئے. شہید ہو گئے تو جب ان کو یہ کھانا مل جائے گا، یہ پینا مل جائے گا، یہ رہنا مل جائے گا، قالو، وہ بولیں گے، یہ حضور فرما رہے ہیں، من یبلغ اخواننا عنا انا احیاء فی الجنہ، کون جا کر ہمارے بھائیوں کو جو زندہ ہیں ان کو بتائے گا کہ ہم لوگ یہاں زندہ ہیں. وہ کیا سمجھ گئے؟ ہم لوگ مر گئے سمجھ گئے نا. ہم اتنا اچھا کھا رہے ہیں، اتنا اچھا پی رہے ہیں، اتنا اچھا رہ رہے ہیں، کون جا کر ہمارے بھائیوں کو بتائے گا کہ ہم لوگ یہاں زندے ہیں اور ہم کو رزق مل رہا ہے؟ لِأَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، کہ وہ لوگ جہاد کو نہ چھوڑیں. جہاد چھوڑیں گے تو کس چیز سے چھوڑیں گے؟ مر جائیں گے. زندگی بھائی یہ زندگی اچھی زندگی ہے؟
آج کیا تاریخ؟ 2 تاریخ. جو کرائے کے گھراں میں ہی ان کی فکر کیا ہے؟ کرایہ بننا. الیکٹریسٹی کا بل اے سی چلا دلے اے بڑا 8,000 9,000 کا بل آنگا. ابھی مہینہ کون سا؟ مئی کا مہینہ. بچوں کی اسکول کی فیس بننا، وہ بننا، یہ بننا. وہ بندر ہمارا چیف منسٹر بن جاتا ہے کہ نہیں، انہیں بن جاتا ہے. کیا ضرورت نہیں سو ٹینشن کی زندگی ہے. اللہ کے راہ میں اگر جان چلے گئی الحمدللہ، کھانا پینا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. وَلَنْ يَنْقُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، اور جنگ کے وقت پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب وہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہماری حالت کوئی جا کر ہمارے رشتہ داروں کو بتا دے، فقال اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا انا ابلغہم عنکم. تم کو احد کے صحابہ کون؟ حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. یہ سب لوگوں کی خواہش تھی کہ اللہ اتنا اچھا ہم کو دے دیا، کون جا کر ہمارے بھائیوں کے خبر دے گا کہ ہم لوگ زندہ ہیں. اللہ کہا کہ میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم لوگ زندہ ہو. یہ آیت جبرائیل لے کر اترتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز یہ نہیں سوچنا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں ان کے ابا انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے جنگ میں، احد میں. لقینی رسول اللہ، حضور آ کر ملے مجھے. فقال، حضور نے کہا، یا جابر، اے جابر، مالی اراکا منکسا مہتما، کیا میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم سر جھکا کر غم سے بیٹھے ہو؟ باپ شہید ہو گئے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 بہنیں تھیں، 7 بہنوں کی ذمہ داری. باپ شہید ہو گئے. پہلے باپ ہمارے جیسے بیٹے نہیں، باپ مر گئے بعد 7 دن بھی باپ کی یاد نہیں آتی. یہ صحابی رسول ہیں، باپ کی موت کا غم بھی ہے، بہنوں کی ذمہ داری بھی ہے. ان کی شادی ہوئی، دیکھیں صحابہ کیسے ریسپانسبل تھے. ان کی شادی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر کنواری لڑکی سے شادی کیے یا جو بیوہ یا بیوہ سے شادی کیے؟ حضرت جابر نے کہا بیوہ سے شادی کیا. حضور بولے کنواری سے شادی کرتے. دیکھیے حضور آپ کو ہمارا دین آپ کو کیا بھی خوشیاں نہیں سو مر جانے کا دین نہیں ہمارا. حضور کہہ رہے ہیں کنواری لڑکی سے شادی کرتے. کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم ان کے ساتھ کھیلتے. اب میں کیا سمجھ جاتے نیک کا تو بیوی کے ساتھ کھیلنا نہیں، حلال طریقے سے، ہر طریقے سے خوش رہنا بیوی کے ساتھ. پردے میں شٹر کاک کھیلنا، ٹیبل ٹینس، پردے میں رہتے ہوئے بیوی کی خوشیوں کو دبا ڈالنا نہیں. اپنی سستی کو چھپانے کے لیے بیوی کو بند کر دیتے گھر میں. ایسا نہیں کرنا. شریعت میں رہتے ہوئے ان کو کھیلنے کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ آ کر لاٹھی کا یہ کر رہے تھے، لاٹھی کا رہتا ہے نا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواہش آئی دیکھنے کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر ایسا چادر ڈال لیے. یہاں سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں. جب تک وہ تھک گئی نہیں تب تک حضور ایسا ہی ہاتھ رکھے تھے. ہر طریقے سے اسلام کو سیکھیں، اپنی مرضی کا اسلام نہیں لیں. جب بی بی عائشہ تھک گئیں، بس کیا عائشہ کیا ہاتھ میں ایسے کھڑے رہنا، تو یہ بھی رہنا وہ بھی رہنا. ہمیں کیا کرتے، یا تو دکھاتے نہیں، یا تو پردہ نہیں سو کہاں تے بھی جا کو ناچو بولتے، دو بھی نہیں رہنا. یہ ذمہ داری کی زندگی ہے، یہاں ذمہ داری نبھانا، ذمہ داری سے بچ کر بھاگنا نہیں. تو جابر بن عبداللہ کو حضور نے کہا کنواری لڑکی سے شادی کرتے، تمہارے عمر کی رہتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی. تو فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میری ایک مجبوری ہے. کیا؟ میری 7 بہنیں ہیں، میں کنواری لڑکی سے شادی کروں گا تو میری بہنوں کی ضرورتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. عمر رسیدہ جو تجربے کار عورت سے میں شادی کروں گا تو میرے بہنوں کو پالنے میں میری مدد کرے گی. ایسا بھائی بننا، بہن کو، بڑی بہن کو ماں کے جیسا سمجھنا، چھوٹی بہن کو بیٹی کی طرح سمجھنا، انسان بننا.
اب صرف نمازوں سے مومن اچھا دکھتا نہیں میرے بھائی، مومن دوسرے چیزوں سے اچھا دکھتا ہے۔ بیٹی کی محبت جیسا دل میں رہتی ہے، تقریباً اسی طرح چھوٹی بہن کو دیکھے تو بیٹی کو دیکھے جیسا آنا ذہن میں، اسی طرح بڑی بہن ہے تو ماں کی عزت کرے جیسا کرنا، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ چلیے، تو فرماتے ہیں کیوں جابر، کیوں تم غمزدہ بیٹھے ہو؟ قال یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، استشہد ابی، میرے ابی شہید ہو گئے، وترک عیالا، وہ بچے چھوڑ کر گئے ہیں، وعلیہ دین، ابا کا قرض بھی ہے۔ فقال، آہا، اسے کہتے ہیں لیڈر، ایک ایک صحابی کا دکھ جا کر پوچھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے صحابی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان کو غمزدہ دیکھ کر حضور کہہ رہے ہیں الا ابشرک بما لقی اللہ عز وجل بہ اباک، کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ تمہارے ابا اللہ کے ساتھ کیسا جا کر ملے؟ پوچھتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے۔ قال ان اللہ احیا اباک، بے شک اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کر دیا، وکلمہ کفاحا، اور تمہارے ابا کے ساتھ بنا کسی حجاب کے، بنا کسی پردے کے بات کیا۔ اب وہ کیسا بات کیا اللہ بہتر جانتا۔ وما کلم احدا قط الا من وراء حجاب، اور اللہ کسی سے بات نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے سے، لیکن تمہارے ابا سے اللہ بات کیا پردے کے بغیر۔ فقالا، تمہارے ابا کو اللہ نے کہا یا عبدی، اے میرے بندے، تمنا کرو، آتی کا، میں تم کو دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ، تمنا کرو، کیا خواہش ہے کرو، اعطی کا، میں تمہیں دیتا ہوں۔ قالا یا رب، اے میرے پروردگار، فردنی، مجھے واپس بھیج، الی الدنیا، دنیا کو، کئی کو، اے رب، شہید ہوئے بھائی، گلا کٹا رہنگا نہیں، ہاتھ کٹا رہے گا نہیں، خون گیا تو کیسا رہتا؟ اور جو چاقو کا جو کٹنا ہے، یہ کٹنے کے بعد خطرناک درد آتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ شیشے سے بھی کٹتا، چاقو سے بھی کٹتا، شیشے سے جو کٹتا ہے اس کا اتنا درد نہیں رہتا، چاقو سے جو کٹتا ہے جب رات آتی ہے تو حالت الگ ہو جاتی، چاقو سے کٹتے ہیں جسم، پیاس رہتی ہے، پانی بھی نہیں ملے گا آپ کو برابر، وہ حالت میں شہید ہوئے ہوں گے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں اے رب، مجھے واپس بھیج دنیا، کیوں؟ فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، تیری راہ میں ایک اور مرتبہ میں شہید کیا جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں شہید جب شہید ہوتا ہے اسے اتنا مزہ ملتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی انسان پھر واپس آنے کی خواہش نہیں کرتا سوائے شہید کے۔ شہید خواہش کرتا ہے کہ مولا وہ جو مزہ تھا تیری راہ میں کٹنے کا، وہ مزہ پھر سے میں پانا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے واپس بھیج، پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ فقال الرب تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے انہ قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، میں نے یہ لکھ دیا کہ جو ایک مرتبہ انتقال ہو گئے پھر واپس جا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا یا رب، اے میرے رب، فابلغ من ورائی، میرے جو پیچھے ہیں نا ان کو یہ خبر پہنچا دے یا رب کہ میں کس طرح یہاں خوشحال ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ صحابی کا مقام دیکھیں، صحابی، انتقال ہونے والے صحابی، دکھ میں رہنے والے صحابی، بیٹا دکھ میں ہے، باپ کو وہاں تکلیف ہو رہی ہے، باپ کیسے حالت میں ہے وہ سوچ کر بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے، دونوں کو خوشخبری دینے والے کون؟ اللہ اور اس کا رسول۔ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں ان کو اللہ الگ طریقے سے پالتا ہے، اللہ کے لیے جو جیتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جی کر تو دیکھیں، ایک مہینہ اللہ کے لیے جی کر دیکھیں، اگر آپ کو اللہ آپ کا ہوا نہیں تو میرا نام وسیم نہیں۔ ایک مہینہ اللہ کے ہو جائیں، ہر کام اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، ایک مہینہ اللہ، صرف دماغ کو بدلنا ہے، اس کے بعد دیکھیں نظر آئے گا
اللہ کا رحمان ہونا نظر آئے گا، تب رحمان کہنے میں مزہ ملے گا، تب رحیم کہنے میں مزہ ملے گا۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو یہ لوگ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور اپنے رب کے پاس ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرحین، خوشحال ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، ابھی جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی ان سے آ کر ملے نہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو ابھی جہاد کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ آئے احد میں، 700 صحابہ آئے، 700 میں 70 شہید ہو گئے۔ اب جو 630 صحابہ ہیں، ان کی کیا خواہش ہے؟ شہید ہونے کی تو خواہش ہے نا، خواہش ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں، جو ابھی شہید نہیں ہوئے اور ابھی جہاد میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی جب آئیں گے شہید ہو کر، ان کو بھی یہ زندگیاں ملیں گی، اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ دنیا میں بھی کیسا رہتا مومن، دنیا میں سچا مومن کیسا رہتا؟ خود کو جو خوشی ملی، اپنے مومن بھائی کو بھی وہ خوشی ملی تو اس کو خوشی ملتی، یہ دل رکھنے والا مومن۔ میں مسلمان بھائی کی کہہ رہا ہوں، سگے بھائی کی حالت، ہماری حالت کیسی ہے؟ خود کو جو ملا اس سے سگے بھائی کو بھی اتنا مل گیا تو ہمنا ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ خود ایک گھر بندہ لے، بھائی بھی گھر بندہ لاکتے، انہیں بھی بندہ لا کے میں محنت پڑھ کو کمایا سو، کیا کیا پسینہ بہایا میں، انہیں پورا لکی، انہیں یہ کیا ہے؟ اب انہوں کر کو آکو نمازاں پڑھتے ہیں، انہوں داڑیاں بڑھا لیتے ہیں، گھٹے آ جاتے ہیں۔ گھٹے اچھی چیز ہے، لیکن آپ صرف گھٹے سے اپنے آپ کو نیک مت بتائیے، ان کاموں سے پتا چلتا ہے کون نیک ہے۔ سچا مومن کون ہے؟ خود کو جو ملا، سگے بھائی کو بھی ملا تو خوش ہو جانا۔ خود کا بیٹا 90 مارکس لیا، سگے بھائی کا بیٹا بھی 90 مارک لیا، خوش ہوئے، میں مومن۔ غم زدہ ہوا، میں مومن نہیں۔ کیوں؟ مومن کیا سوچتا ہے؟ ہم سب فقیر ہیں، دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ اب یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ، انشاءاللہ کبھی ہم لوگوں کے پاس بھی جیب میں پیسہ آ جائے، انشاءاللہ کبھی کیا کریں گے، سب کو شاورما، تفسیر میں بیٹھے رہیں گے، ایک کسی کو محبت آ جائے گی، میں منگا نہیں، وہ کون دلا کو دیالنے جاتے ہیں، اس کیسے شاورما بولا میں، 70 روپے کی 80 روپے، تو بیٹھے ہیں، اچانک شاورما آیا، سب کو دیے، تب آپ کیا کریں گے؟ خوش آئیں گے، میرا مل گیا بھائی، آپ کو مل گیا، یعقوب ملا، سمیع اللہ ملا، متر بھائی مل گیا سب۔ یہاں کیوں سب کو ملا کا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا کوئی حق نہیں، دینے والے کی مرضی ہے، اس لیے دے دیا، اس لیے سب کو ملا کیا دیکھتے۔ اب وہاں کیوں جلن کر رہے ہو؟ کیونکہ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہارا ہے، سب اللہ کا ہے۔ جب مومن کا یہی تو سوچ ہے، مومن سمجھتا ہے سب اللہ کا ہے، جب سب اللہ کا ہے سمجھ جاتا، اللہ کا سب کو ملنا بول کر چاہتا ہے مومن۔ تو یہ مومن کیسے ہیں؟ دنیا میں بھی کیسے تھے یہ لوگ کہ ہم کو جو ملا سب کو ملا، اب وہاں جانے کے بعد ہم شہید ہوئے، ہم کو جنت کا پانی مل رہا ہے، جنت کا کھانا مل رہا ہے، عرش کے قریب ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کو نہیں ملے گا نا، نہیں، ہمارے بھائی بھی جہاد کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی شہادت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مقام دے گا۔ تو خوش ہو رہے ہیں اس بات پر کہ وہ لوگ جو ابھی ان سے آ کر نہیں رہے، ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی مقام دے گا جہاد کر کر شہید ہونے کے بعد۔ وہ کیا مقام ہے؟ اللہ خوف علیہم، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ استبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت پر، وفضل، اور اللہ کے فضل پر، وان اللہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔
شہیدوں کو چند چیزیں ایسی ملتی ہیں وہ دوسروں کو نہیں ملتی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ ترمذی کی حدیث ہے. حضرت مقدام بن معدی کرب فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال، شہید کے لیے اللہ کے پاس 7 خصوصی چیزیں ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتی. 6 چیزیں. ایک کیا ہے؟ اور کسی حدیث میں آیا 7 چیزیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. شہید جو شہید ہونے والا ہے، شہید ہو کر پہلا خطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے شہید کے سارے گناہ معاف. کتنے بھی بڑے گناہ ہوں، بڑے سے بڑے گناہ ہوں، شہید ہوئے، خون کا خطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے سارے گناہ معاف، سوائے کیا؟ ہر شہید کا ہر گناہ معاف، بڑے سے بڑا گناہ معاف، سوائے قرض. قرض رکھ کر شہید بھی اگر شہید ہو جائے، جب تک ان کا قرض ادا نہیں ہوگا شہید کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اللہ بچائے. اور دوسرا کیا؟ شہید ہوتے ہی قیامت کے بعد جنت میں کہاں رہیں گے ان کی جگہ شہید کو بتا دی جاتی ہے، یہ آپ کی جگہ ہے جنت میں. اور تیسری چیز کیا؟ شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. چوتھی چیز کیا؟ شہید کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو بڑا ڈر آئے گا، محشر کا میدان ہم کلاس میں پڑھ رہے ہیں نا، 50,000 سال کا دن ہوگا، کھڑے رہنا، یہ کرنا، وہ سب شہید کو بالکل قیامت کے دن ڈر نہیں رہے گا، بالکل مطمئن رہیں گے شہداء. اور اس کے بعد کیا؟ ان کو موتیوں کا تاج پہنایا جائے گا جو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہتر ہے. اور پھر کیا؟ ان کو 70 پر 2، چند روایتوں میں آیا 70 پر 3 حوروں کے ساتھ ان کی شادی کرا دی جائے گی شہید کو. پھر وَيَشْفَعُ، اور شہید 70 اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کریں گے. بولیے کیا کیا ملے گا شہید کو؟ پہلی چیز کیا؟ خون کا ٹپکنے سے پہلے سارے گناہ معاف. دوسری چیز کیا؟ جنت میں ان کا مقام بتا دیا جائے گا. تیسری چیز کیا؟ قبر کا عذاب نہیں ہوگا. چوتھی چیز کیا؟ قیامت کے دن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. پانچویں چیز کیا؟ ان کو تاج پہنایا جائے گا. چھٹویں چیز کیا؟ 70 پر 3 حوروں سے ان کی شادی کرائی جائے گی. چھٹویں چیز. ساتویں چیز کیا؟ 70 رشتہ داروں کی شہید آ کر شفاعت کریں گے. اب یہ جو زندگی ہے شہداء کی، یہ زندگی ہر مومن، دیکھیے بھائی، موت کے بعد روح فنا نہیں ہوتی، کسی کی روح فنا نہیں ہوتی. اور جو جسم ہے، یہ جسم کو بھی موت کے بعد اگر کافر ہے تو موت کے بعد کافر کو عذاب ہوتا رہے گا، فنا نہیں ہے، عذاب میں رہے گا. قرآن سے ثابت ہے. النار یعرضون، فرعون کے بارے میں، فرعون اور اس کے ساتھی جو ظلم کیے مر گئے، اللہ کہہ رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان پر آگ بتائی جاتی ہے، یعنی ان کے خبروں میں جہنم کی آگ صبح شام پیش کی جاتی ہے. صبح شام جہنم کی آگ کی گرمی میں ان لوگوں کا عذاب ہوتا ہے. جب کافر کو عذاب ہوگا تو مومن کو تو ثواب ہوگا. تو ہر مومن کی روح زندہ ہے. اب اس میں شہید کی کیا اسپیشلٹی؟ ہر مومن کی زندگی سے زیادہ پیاری زندگی ہے شہید کی. ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی جہاں جانے کی اجازت دے دیتا ہے روحوں کو، لیکن شہید کی روح کیا ہے؟ عرش کے پاس رہتی ہے، جنت کے کھانے کھاتی ہے، جنت کے میوے لیتی ہے. یہ شہید کی زندگی اسپیشل ہے. اب یہ جو سزا ہے،
یہ جسم کو ہے یا روح کو ہے؟ یہ جو نعمتیں ہیں جسم کو ہیں یا روح کو ہیں؟ علماء فرماتے ہیں روح اور جسم دونوں کو ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے نہیں نا حضرت، اکثر شہیدوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اکثر شہیدوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ آج بھی میرے خیال سے 100 سال پہلے عراق میں یا کہیں خبر کھودی گئی تو صحابی کی جسم جیسے کا ویسا تھا، اور حدیث میں آیا، تاریخ کی کتابوں میں آیا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ندی کا ایک شاخ بنانے والے تھے، ندی آنا ہے، اس راستے سے آنا ہے، وہاں چند شہداء کی خبر تھی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہاں سے پانی جانے کا ہے، آپ لوگ اپنے لوگوں کی خبروں کو دوسری جگہ منتقل کر لیں۔ تو ان کے رشتہ دار فرماتے ہیں ہم ان کو خبروں سے نکالے تو ان کے زخم جیسے تھے ویسے ہی تھے، اور زخم میں خون بھی تازہ تھا۔ اکثر جو ہے شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اکثر یہ اللہ ان کو زیادہ انعام دیتا ہے۔ اگر آپ آج کے زمانے کے شہید ہیں، خبر کھو دے 20 سال کے بعد جسم مٹی کھا لی، تو اب آپ پوچھیں گے کہ کہاں بھائی عذاب کہاں ہے، انعام کہاں ہے؟ ہر ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے نا۔ اب یہاں تو 1 سال میں دفنا ڈلتے ہیں نا، یہ بڑا ظلم چل رہا ہے بھائی، یہ 1 سال میں جو دوسرے کو دفناتے ہیں، ہم کیا سسٹم ہو گیا معلوم نہیں، ہم کو مسئلے معلوم ہے، ہم پاور لیس ہو گئے۔ کم سے کم 20 سال چھوڑنا، 20 سال تک کسی خبر کو ہاتھ نہیں لگانا، گورنمنٹ میں جا کر رول پاس کر لیے یہ خبر والے 1 سال میں۔ پہلے بھی بول چکا ہوں میں، اللہ اللہ، خبر دفنانے جاتے کفن میں ایسی ہڈیاں رہتی بازوک رکھ کر، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا ہم تو صرف جنازے پہ پھول ڈالنا نہیں ڈالنا اسی میں لڑ لے کر مر رہے ہیں، میت کے سامنے اود بتی رکھنا نہیں رکھنا، یہاں ہے وہاں تمہارے ہڈیاں اٹھا کو انا کوڑے میں لے کو جاتا ہے، وہاں جا کو پوچھو، وہاں تک ہی پورا لڑنا، خبر جنازے پہ سے پھول ہٹا کو انہوں کہا کہ احد کی جنگ میں شہید ہو گئے، سو انہوں اٹھا کو پھول ڈال کو چاہنگا ہمارے ابا کا جنازہ، کہاں بھائی بیٹھے وہاں، انہوں انا کوڑے میں لے کو جاتے ہیں ہڈیاں تمہارے ابا کے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیا روک نہیں سکتا کسی کو؟ کوئی سب مل کر پیسہ جمع کر کہیں دور ایک بڑا قبرستان بنا لیں گے، ہائی وے پر تھوڑا 1 گھنٹہ لگے گا، جنازے کی گاڑی جائیں گے وہاں پر، پورے حساب خبروں کا حساب برابر کر یہ خبر یہ رجسٹر کرنے کے بعد یہ خبر کو 20 سال تک کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایک 5 ایکڑ 10 ایکڑ کی زمین کہیں دور لے لیں گے، جائیں گے نا بھائی، یہاں جا کو دفنا ہے تو 1 گھنٹے 1 سال میں اٹھا کو انہیں مٹی میں ڈالتا ہے، اس سے بہتر ہے تھوڑا دور جا کر دفنائیں گے تو صحیح سلامت رہے گا جسم۔ خیر، تو اب خبر میں جسم نہیں رہتا تو کیا حضرت عذاب بھی نہیں ہوتا کیا؟ ثواب بھی نہیں ہوتا کیا؟ نہیں۔ میں وسیم، مانتے نہیں مانتے، میں وسیم اشنا، متھر بھائی بچپن سے جانتے ہی مجھے، آج سے 30 سال پہلے جو وسیم تھا وہ وسیم بھی یہ وسیم سیم کیا؟ نہیں سیم۔ 30 سال پہلے جو وسیم تھا وہی وسیم ابھی بھی ہے۔ کیا بدلا؟ وسیم کے بال بدلے، وسیم کا جسم بدلا، وسیم کا رنگ بدلا، وسیم کا ہائٹ بدلا، بال بدلے، عمر بدلی، لیکن وسیم سیم ہے۔ آپ کی دوستی 22 سال 25 سال پہلے کس سے ہوئی تھی؟
वसीम से हुई थी ना, अब किससे दोस्ती है? वही वसीम से आपकी दोस्ती है ना। लेकिन 25 साल पहले जो वसीम था वो, अगर मैं आप ये जिस्म को वसीम कहेंगे तो वो अलग वसीम, ये जिस्म को आप वसीम कहेंगे ये अलग वसीम। आज से 25 साल बाद अगर अल्लाह मुझे जिंदगी दे दे तो 25 साल के बाद मैं अलग रहूंगा, मेरे दांत नहीं रहेंगे, शायद मेरा जिस्म ऐसा नहीं रहेगा। तो अब जो ये जिसको आप समझ रहे हैं इसको अगर आप वसीम कहेंगे तो 25 साल पहले जो था वो वसीम नहीं है। अगर वो 25 साल पहले वाले जिस्म को आप वसीम कहेंगे, ये वसीम वसीम नहीं है। अब इसी को आप वसीम कहेंगे, 25 साल के बाद जो रहेगा वो वसीम नहीं है। तो वो कौन है जो 25 साल से पहले भी वही था, अब भी वही है, 25 साल के बाद भी रहेगा? उस वसीम को इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कब्र में अल्लाह तबारक व तआला इनामात दें। वो वसीम समझ में आ रहा है? ला तशउरून, अल्लाह कहता है बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, तुम्हें उसका शऊर नहीं है, तुम समझ नहीं सकते। ख्वाब में जिसे हम देखते हैं, अब देखिए भाई मैं ऐसा बैठा हूं, मैं क्या फील कर रहा हूं? अपने आप को हेल्थी फील कर रहा हूं ना। मेरे अंदर गुर्दे की हालत क्या है, मुझे अल्लाह सलामत रखे, दुआ कीजिए। तो मैं समझ रहा हूं मैं हेल्थी हूं, क्या मुझे मालूम है मेरा गुर्दा सलामत है? नहीं मालूम। क्या मुझे मालूम है मेरा दिल सलामत है? मैं कह सकता हूं मेरा दिल सलामत है? क्या मैं कह सकता हूं मेरा फेफड़ा सलामत है? नहीं ना। मेरा फेफड़ा सलामत है नहीं है, मेरा दिल सलामत है नहीं है, अलग है। मैं जो समझ रहा हूं कि मैं सलामत हूं, यही मुझे खुशी दे रही है। और कभी कभार मैं समझता हूं कि मेरा नुकसान हो गया है। थोड़े लोग बड़े परेशान होते, चक्कर आते ही हजरत मुझे 400 शक्कर आ गई शायद, हजरत मैं जाओ पहले टेस्ट कर तू हजरत। उन्हें समझ जाते 400 शक्कर आ गई, समझ जाते, पूरा समझ जाते। बाद जाको टेस्ट करेगा तो बिफोर फूड 107, आफ्टर फूड 160। हजरत शुगर पूरा नहीं कहते हजरत, तो अंदर उन्हों खराब नहीं थे, इन्हों समझ गए, समझ में आ गया। तो इन्हों समझे इन्हों अच्छे ही, इन्हों समझे इन्हों खराब ही, इनको खुशी मिल गई, इनको गम मिल गया, अंदर अलग चीज थी। इसी तरह जिसको अजाब देना है अल्लाह उसे अजाब दे देता, अगरचे उसका जिस्म सलामत है। काफिर को जाकर लकड़े के बॉक्स में रख डाले, अंदर मरीना बीच में, संदल के डब्बे में, वॉच पिना को, कूलिंग ग्लास लगा को अंदर रख डाले, अजाब शुरू हो गया, लेकिन दिख रहा है सलामत ही। समझ में आ रहा है भाई? आपको दिख रहा है मैं सलामत हूं, लेकिन अंदर मेरा जाकर है तो मुझे दुख हो रहा है ना। जिसे दुख हो ना उसे दुख हो गया, उसे अजाब हो रहा है। और मुसलमान को आप खबर में रख रहे हैं, अंदर मुंगूस जा रहा है, वो 1 घंटे में अन्ना कुड़े में लेकर चला गया, वहां जाकर डाल दिया, उन्हें कहा कि डाल दिया, लेकिन जिसे खुशी होना उसे खुशी हो लेकर है। वही है जिसे अजाब होता, वही है जिसे सवाब होता। समझे नहीं समझे? अब बारीक चीजें हैं, ये चीजें अकल से समझने की नहीं है, ये चीजें रूह समझती है। रूह मजबूत होना, रूह के पर्दे हट जाते हैं, ये चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। रूह को मजबूत करना तो क्या करना? हुजूर जैसा बोले वैसी जिंदगी गुजारना। बल अहया, तो इस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन अल्लज़ीना, वो लोग कौन हैं? इस्तजाबू, जब उनको बुलाया गया तो बुलावे पर जवाब दे दिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वर रसूली, और रसूल को, मिन बादी मा असाबहुमुल क़र्ह, उन्हें जख्म पहुंचने के बाद भी अल्लाह उसके रसूल ने उनको बुलाया। ये कौन लोग हैं? अब वो शहीद बोले ना, हमारे पीछे आने वाले लोग हैं, उनको भी खुशखबरियां मिलेंगी। वो पीछे आने वाले कौन हैं? उहद की जंग हो गई, उहद की जंग होकर मदीने को वापस गए। मदीने को वापस जाते ही खबर मिली कि शायद अबू सुफियान वापस आ जाएंगे हमला करने के लिए। तो हुजूर ने कहा फौरन निकलो। इतना नुकसान देखने के बाद भी जो लोग निकले
ان کے بارے میں وہ صحابہ کہہ رہے ہیں، اتنا شہادت کے پیچھے تڑپتے تھے وہ لوگ. للذین احسنوا منہم، بے شک وہ لوگ جو ان میں اچھا کام کیے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہے، اجر عظیم ان کے لیے بڑا اجر ہے. مختصر بات یہ ہے، آج مومن کا ایمان کمزور ہونے کی وجہ کیا؟ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، ہر چیز. اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کچھ مانگتا ہے، وہ دولت رہے، میرا سکون رہے، میری نیند رہے، میری جان رہے. اللہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مانگنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. اس سے کئی گنا زیادہ اللہ دیتا ہے، دے رہا ہے. جو اللہ کے لیے کرنے کی جذبہ لے کر ہیں وہ لے رہے ہیں، لے رہے ہیں. تو جان بھی اللہ تبارک و تعالی. کبھی یاد رکھیں اس بات کو کہ ہمیں اگر ضرورت پڑی ہمارے جان کی، اگر اللہ کو ضرورت، اللہ کے دین کو ہمارے جان کی ضرورت پڑی، لمحے کے لیے نہیں سوچنا کہ ہمارے بعد ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا. اچھے سے اچھا رہیں گے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا سوچے میرے 7 بچیاں ہی نا، میں احد میں جا کر شہید ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا. اللہ کیا کیا، ان کی بھائی، ان کے بچیوں کے بھائی کے دل میں باپ سے زیادہ محبت ڈال دیا. سب اسی کا نظام چل رہا ہے. ایک مہینہ اللہ کے لیے جی کر دیکھیں، یہ نظام چلتا ہوا نظر آئے گا. یہ نظام چلتا ہوا نظر آئے گا، یہ نظام چلتا ہوا نظر آئے گا. جتنا ہو سکے یہ دنیا سے دل نہ لگائیں. میں اپنے آنکھوں سے کئی اللہ والوں کو دیکھا ہوں، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے. یہی ڈینجر ہے. دنیا میں جتنا ضرورت ہے اتنی ہی دنیا. اب میں باہر نماز پڑھ رہا تھا، گرمی ہو رہی تھی، اندر آ گئے سنت پڑھنے کے لیے، اے سی میں پڑھیں گے. یہ باتیں ذہن میں، بیان میں جو باتیں بولتے ذہن میں رہتی نہیں. اپنے آپ کو اتنا کمزور نہیں بنا لینا کہ اے سی میں کھڑے تو مجھے نماز پڑھتی، گرمی میں کھڑیں گے، فین سے ذرا ہٹ کر کھڑیں گے. تو یہ دنیا میں سکون سے زندگی گزارنا، یہیں سے بربادی شروع ہوتی ہے، یہیں سے بربادی شروع ہوتی ہے. تو شاید اس مجلس میں کہا نہیں، داشا مکان میں کہا، آج ہم لوگ کیسے جی رہے ہیں اور ہمارے جو لوگ یہاں پر حکومت کرتے تھے وہ کیسا جیتے تھے، ہم کیسا جی رہے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے. ہم لوگ سیٹل لائف کے لیے جی رہے ہیں. لائف میں سیٹل ہو جانا بھائی، وہ کیا سیٹل معلومش نہیں، لائف میں سیٹل ہو جانا. وہ بول کہیں گے 30 سال میں وہ کر ڈالنا کرنا. آپ میری بات کا غلط میں سوماری لوگوں کو بہت مزہ رہے گا میرے بیان میں، ہمارے گھر میں سننا ہے بیان. ہاں علی کام کو جاؤ، سیٹل ہو جاؤ بکو صبح سے کان میں اڑلا تھے. وسیم حضرت کا بیان سنو، سیٹل ہونے کی پورا ضرورت نہیں کہتے. میچ کہتے اچھا آدمی وٹی ہونی میں میچ اچھا، میرے وجہ سے چاہ کے دکانہ پورے سیٹل ہیں، چاہ سگریٹ بسکٹ پورا آباد ہے میری وجہ سے. تمل ناڈ ویٹی کلگم بنا، ویٹی بولا میں کیا تھی سمجھ جانے جاتے ہیں. ویٹیس لوگ ہیں نہیں معلوم، ویٹی کا مطلب کیا، فری ہتے نہیں، کمانے جائیں گے نہیں. کمانے جاؤ گے تو نہیں ابا بیزار ماتا ابا انہیں کیا 10,000 روپے دے کو میں اتنا پڑھوں. آج 10,000 بعد ذرے دن کے بعد وہ 10,000 70,000 بن جاتے. جاتا اسے کام کو گیا تو اسے کہتے اٹھا کو سب سے بڑی سیلری دینا سو، اچھی کرسی دے آلنا سو، اچھا ٹیبل دے آلنا سو، نوا لیپ ٹاپ دے آلنا سو، 5 بجے جاؤ کو آؤ بول کو بولنا سو. ایسا کسی کو ایسی زندگی ملتی نہیں. خیر سیٹل، یہ جو ویٹیس ہیں جو سوماری ہیں وہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں غم ملیں گا بہت بڑا. میں کہہ رہا ہوں سیٹل ہو کر جینے کی سوچ ہٹا دیجئے. پھر کیا سوچ رہنا، اسلامی زندگی جیوں گا. سیٹل زندگی جینے کا مقصد نہیں، مقصد کیا رہنا، اسلامی زندگی جیوں گا.
اب کیا ہوتا، جو آدمی سیٹل ہو کر زندگی گزارنا چاہتا، یہ سیٹل ہونے کے چکر میں اسے جو اللہ رزق دیتا ہے، وہ گھر بننے کا بھی رزق دیتا ہے، ماں کے علاج کا بھی رزق دیتا ہے، بیٹی بہن کی شادی کا بھی رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، غریب سب رزق دے کر ہے۔ یہ سیٹلڈ ہونے کے چکر میں وہ کیا کرتا، ماں پر خرچہ نہیں کرتا، بہن پر خرچہ نہیں کرتا، غریب پر خرچہ نہیں کرتا، وہ گھر میں گھر بنا لے کو زندگی میں چلے جاتا۔ لیکن جو اسلامی زندگی کی سوچ لے کر جیتا ہے، اس کو اللہ جو رزق دیتا، وہ سوچتا ہے اسلامی زندگی ہے ماں پر خرچ کرنا، اسلامی زندگی ہے بہن پر خرچ کرنا، اسلامی زندگی ہے اس کی مدد کرنا، تو وہ سیٹل بھی ہو جاتا ہے اور اپنے ریسپانسبلٹیز بھی نبھاتا ہے۔ اور وہ جتنا سیٹل ہو کر زندگی گزارتا ہے، ہسٹری میں اس سے زیادہ سیٹل کوئی اور نہیں رہتا۔ سب سے زیادہ سکسسفل زمانہ کون سا تھا؟ صحابہ کا زمانہ تھا۔ یہ کیسے تھے؟ یہ لوگ سیٹل زندگی سوچ کر کیسے تھے؟ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیتے تھے سیٹل زندگی گزارنے کے لیے۔ بیٹی رہی تو سیٹل زندگی نہیں ملے گی، بیٹی کو زندہ دفنا دیتے سیٹل زندگی گزارنے کے لیے۔ غریب کو اور غریب بنا دیتے تھے، یہودی کرتا ہے دیکھیے، غریب کو اور غریب بنا دیتے سیٹل۔ ایران کو کیوں مار رہا ہے؟ پیٹرول کے لیے۔ امریکہ سیٹل جینے کے لیے۔ عراق کو کیوں مارا؟ امریکہ سیٹل جینے کے لیے۔ اسے کیوں مارا؟ سیٹل جینے کے لیے۔ سیٹل جینے کی چکر میں نہ خود جیتے تھے نہ دوسروں کو جینے دیتے تھے۔ جب سے یہی قوم جو زندہ دفناتی تھی، یہی قوم جو اونچی ذات نیچی ذات بنا کر جینا چاہتی تھی، یہی قوم جب ان کی سوچ اسلامی زندگی جینے کی ہوئی، خود بھی سیٹل ہوئے اور ان کے ساتھ رہنے والے سب سیٹل ہو گئے۔ اتنا سیٹل ہوئے، کوئی غریب ہی نہیں تھا، اتنا سیٹل ہو گئے۔ تو زندگی سے بھوت نکالیے کہ سیٹل زندگی۔ اب بولے کہ حضرت وہ کیا، حضرت وٹیاں کو آپ ماریں گے؟ بولے نا، وٹی ایک دن گزار نہیں سکتا اسلامی زندگی۔ فجر کو اٹھنا اسلامی زندگی، بیوی کو کھانا دینا اسلامی زندگی، بچوں کو پڑھانا اسلامی زندگی، ماں باپ کے دوا کا خرچہ کرنا اسلامی زندگی۔ اسلامی زندگی آ گئی، کوئی کمائے بغیر بیٹھ نہیں سکتا۔ تو اب اسلامی زندگی کا جو شوق آتا ہے، وہاں انسان بہادر ہو جاتا، وہاں انسان موت سے ڈرتا نہیں، وہاں انسان برائی سے ڈرتا نہیں، لڑتا ہے، برائی کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے سالوں تک آپ سمجھتے تھے کہ ان کو ہٹا نہیں سکتے، ان کو جھکا نہیں سکتے، ان کو یہ کر نہیں سکتے، کسے بھی بولا نہیں میں، ان کو ہٹا نہیں سکتے، ان کو جھکا نہیں سکتے، ان کو کر نہیں سکتے، ان کو کر سکتے۔ جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسلامی زندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سارے بت اس کے سامنے گرتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ گرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا جو کچھ ہوا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔